اچھا اب ذرا آتے ہیں تھوڑا سا یہ لوکل پالیٹکس کی طرف. ظاہر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور یہ ویسے آپ کے مجھے نہیں معلوم آپ کے علم میں ہو یا نہیں, ابھی جب اس پرائم سے تھوڑی دیر پہلے نا پھر خان صاحب کے کچھ ٹویٹس آئے ہیں, اور اس سے تو اگین وہی لگ رہا ہے ابھی 1 گھنٹہ پہلے, یعنی کہ آپ اب سے 55 منٹ پہلے, بہت لمبے چوڑے ٹویٹس ہیں. تو خلاصہ وہی انہوں نے کہا مجھے 2 سال پہلے کہا گیا کہ 3 سال کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ اور اس نظام کو چلنے دو, لیکن میں کسی یزید کے کہنے پہ 3 سال نہیں 3 منٹ بھی خاموش نہیں رہوں گا. مجھے 26ویں ترمیم کو قبول کرنے کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن میرے جد و جہد قانون کی حکمرانی کے لیے. اور پھر انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی ہے کہ وہی کہا ہے کہ جناب وہ پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ اور چاروں ریجنز کے صدور کو شامل کیا جائے اور پارٹی کے لوگ آپس میں نہ لڑیں, اور یہ سارے کا سارا انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ ہے, ان کی ٹویٹ کا خلاصہ ہی ہے. اب آپ آج کی جو ملاقات ہے اس کا خلاصہ میں ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہاں سے آگے لے کے بات چلیں, جس میں آپ کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں خان صاحب سے آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں بدقسمتی سے پارٹی اور وکلاء میں چند ہی لوگ خان صاحب کو جیل سے باہر لانے کی کسی حکمت عملی میں انٹرسٹڈ ہے. زیادہ تر گفتگو اس کو نکال دیں, اس کو ڈال دیں, اس کی غیبت اس کی غیبت, یہی ہوتی ہے. عمران خان سے میں نے عرض کیا, آپ نے کہا کہ بڑی سیاسی حکمت عملی کے بغیر تحریک ہو یا تجاویز ہو کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کا مطالبہ مناسب نہیں ہے. تحریک انصاف کی سیاسی تنہائی بڑا چیلنج ہے. مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی اکابرین سے فاصلہ بڑی سیاسی ناکامی ہے. عمران خان کو غلط معلومات پر مبنی بیانیہ دیا جا رہا ہے اور پارٹی لیڈرشپ کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاسی حکمت عملی یا بیانیہ بنا سکے. اب یہ آپ کا خلاصہ ہے. خلاصہ بات یہ کہ اس میں تو پھر آپ کو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ پھر آپ کی رائے سے خان صاحب بھی شاید اتفاق نہیں کر رہے نا, چونکہ جو لوگ پارٹی کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں, جو کہ آپ کے خیال میں پارٹی کا کیس اچھی طریقے سے نہیں لڑ رہے, وہ اسی لیے سنبھالے ہوئے نا کہ خان صاحب نے ان کو کہا ہوا ہے. خان صاحب کل صبح کہتے ہیں سلمان راجہ کوئی کچھ نہیں ہے, تو بات ختم ہو جائے گی. بیرسٹر کو اور گھر جاؤ تو بات ختم ہو جائے گی. تو خان صاحب سمجھتے ہیں نا کہ یہ لوگ اس عہدے کے لیے موزوں ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں, تبھی تو بیٹھے ہیں, ورنہ ایک ٹویٹ کی مار ہے نا سارے. نہیں, لیکن دیکھنا ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کی لیمیٹیشنز ہیں نا, وہ جیل میں ہیں. انہوں نے جو لوگ پارٹی کا کارڈر تو ختم کر دیا نا, حکومت اپنا اسٹیبلشمنٹ کو مار کٹ کے باہر نکال دیا, جیلوں میں ڈال دیا, پیپر ریجیکٹ کروا دیے. تو جو لوگ باقی بچے ہیں خان صاحب نے انہی کے ساتھ ہی ظاہر ہے کام دینا ہے, انہی کو ساتھ جو ہے وہ گزارا کرنا ہے, تو وہ انہوں نے کر رہے ہیں. بٹ دا پرابلم از کہ دیکھیں ان کی ڈیسیجن میکنگ میں, ایک بندہ جیل میں ہے, اس کو ڈیسیجن میکنگ کے لیے ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے, پھر اس کو ریلیونٹ ایڈوائس چاہیے, پھر اس کے بعد وہ جو حکمت عملی بنائے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اب یہ تینوں چیزیں خان صاحب کے ساتھ ہو نہیں رہی. اب مطلب جو بھی آپ کے رپورٹر بھی جاتے ہیں بات کرتے ہیں, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں, وہاں صرف ایک ہی ڈسکشن ہوتی ہے, فلانے کو ڈال دیں, فلانے کو نکال دیں. یہ بندہ جو ہے جناب اس نے گولیاں کھانے کے لیے سامنے بنیان اتار کے سامنے آ گیا تھا, اس کا جو ہے یہ ہو گیا تھا. اگر آپ کے پاس بڑی اسٹریٹجی نہیں ہے, میں تو خان صاحب کو پچھلے ہفتے بھی اس ہفتے بھی میں نے ان سے ریکویسٹ یہ کی ہے. دیکھو ظاہر ایک تو ملاقات کا اتنا ماحول اس طرح کا فارمل تو ہے نہیں کہ بندہ کوئی لمبی بات اس طرح سے کر سکے. ایک انفارمل میٹنگ ہوتی ہے, اس میں دیکھیں انہوں نے اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق جو پہنچائی گئی بات عمران خان کو, وہ بالکل غلط بات ہے. وہ کیا پہنچائی گئی بات؟ ان کو یہی پہنچائی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ساتھ رہیں گے, وہ ان سے ہل ہی نہیں سکتے, اور وہ صرف جو ہے وہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں اپنا جو ہے وہ دام بڑھانے کے لیے یا کرنے کے لیے, جو بالکل غلط بات ہے. آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہے؟ اچھا, بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان کو پہلے پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جی ہم آپ سے بات کریں گے, پیپلز پارٹی نون سے بات نہیں کریں گے. آپ نے ٹی وی لگایا تو آپ دیکھیں آپ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور آپ نے مولانا کو پوچھا ہی نہیں. پھر جا کے میں ملا, میں نے ان سے کہا کہ نہیں وہ خان صاحب اندر ہے جیل میں, کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے یہ وہ. پھر چیف جسٹس صاحب نے لیٹر لکھا مولانا کو, اپوزیشن کو بلوایا. آپ نے پھر مولانا کو نہیں پوچھا, کسی کو اپوزیشن میں نہیں پوچھا, سارے وکیل حاضری لگوانے خود چلے گئے. سو دا پرابلم از کہ آپ کو بالکل پی ٹی آئی کا اعتبار نہیں ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر, کیونکہ یہ ہسٹری ہے. بٹ لائک وائز مولانا فضل الرحمان کا بھی تو اعتبار نہیں ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر. اس وقت جب روز ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں, تو آپ تو نفی کر رہے ہیں نا اپنی بات کی, جو آپ جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اگر آپ نے جمہوریت کے لیے لڑائی لڑنی ہے تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہے نا کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کریں گے. میں تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یار ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے, بیچارے ساتھ نہیں لے سکتے ان کے بغیر, ان سے کیا بات کرنا ہے, جن کے پاس اختیار ان سے بات کریں نا یار.
یہ بات ٹھیک ہے بالکل، کیونکہ جب ابھی یہ بات چیت شروع ہوئی پیپلز پارٹی کی اور اپنا پی ٹی آئی کی، نون لیگ کی اور یہ سارا، آپ نے خود دیکھا وسیم کہ آپ لوگوں نے اتنا کہا کہ نہیں نہیں آپ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے، لیکن وہاں رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، اسحاق ڈار بیٹھے ہیں، ایاز صادق بیٹھے ہیں، عرفان صدیقی بیٹھے ہیں، یہ اتنے زیادہ افیکٹو لوگ، نوید قمر صاحب وغیرہ، یہ ایک میٹنگ ارینج نہیں کروا سکے عمران خان سے پی ٹی آئی کی کمیٹی کی. تو عمران خان کا ہنچ تو بالکل صحیح ہے، بٹ باوجود اس کے ان تمام وہ کہتے ہیں نا ود آل یور فالٹس، آپ نے اسپیس کریٹ کرنی ہے. آپ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی اسپیس نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. سو آپ کیا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کرپشن کے معاملات ہیں، جو آپ کا نیریٹو ہے، اس کو برقرار بھی رکھیں، لیکن آپ ان کو، ہم نے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی دو طرفہ لڑائی ہے، ایک ان کی آپس کی لڑائی ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ سے اسپیس کی لڑائی ہے. اور دیکھیں نا، ہم نے الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں. میں بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتا، مجھے اسپیس ملے گی تو میں پالیٹکس کروں گا، نہیں ملے گی میں نہیں کروں گا. نہ ہی پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں مجھے ریپلیس جو ہے وہ بندوق والے کر رہے ہیں، جیسے بلوچستان میں ہوا یا کے پی میں ہوا، بٹ پھر وہ جانے میں تو نہیں ہوں گا نا. سو مائی انٹرسٹ از کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز، سب سے پہلے تو ہمیں نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ضرورت ہے، نہ حکومت سے بات چیت کی ضرورت ہے، ہمیں اپوزیشن پارٹی سے بات چیت کی ضرورت ہے. آپ ایک اپوزیشن الائنس بنائیں، وہ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ پھر بات کرے گا گورنمنٹ سے بھی، اور پھر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اور اپنے لیے ایک پاکستان کے اندر پولیٹیکل نارمیلسی بحال کرنے کی کوشش کریں. ابھی تو فواز صاحب فرینکلی آپ کو لگتا ہے نا کہ اس وقت، اور اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے بہت سارا کانفیڈنس بھی گین کیا ہے پاکستان انڈیا تناظر میں، ظاہر ہے عوام کا سینٹیمنٹ بھی بہرحال تبدیل ہوا ہے، تو اس وقت تو یہ جو مقصد کا حصول ہے، بلکہ مقصد کا حصول تو آگے کی بات ہے، یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں وہ مقصد کے حصول کے لیے کچھ سیڑھیاں ہیں جو کہ وہاں تک لے کے جائیں گی. ابھی تو ان سیڑھیوں سے بھی بہت دور ہے پی ٹی آئی، فرینکلی. ڈو یو ایگری؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں نا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ابھی تو صرف یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جی روز کا ہم ہوتا ہے کہ فلانا لگ جائے جی. ایک تو ظاہر ہے وہاں لائرز ہوتے ہیں سارے، ان کو لگتا ہے آئی ایل ایف ہی پوری دنیا ہے، وہ اس کو ہٹا دو اس کو لگا دو. وہ ابھی تک دیکھیں نا، پرابلم یہ ہے کہ جو لیڈرشپ بھی ہے، اب آپ دیکھو سالوں سے جو ہے وہ آپ پالیٹکس کور کر رہے ہیں، ہم لوگ ساری رات ہم سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں نا، پولیٹیکل تجزیہ کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو گوہر صاحب ہیں یا سلمان راجہ صاحب ہیں، جو ذاتی طور پہ میرا گوہر صاحب کے لیے ان کے لیے احترام ہے، سلمان راجہ از اے بریلینٹ لائر، لیکن دیکھو اس کی ٹوٹل پالیٹکس 8 مہینے کی ہے، ٹوٹل پالیٹکس 10 مہینے کی ہے. وہ کسی کو جانتے نہیں ہیں، وہ ان کو کوئی نہیں جانتا. اب وہ کس طرح سے کوئی جو ہے وہ آئیڈیاز کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں، کس طرح سے کوئی الائنس کی بات کر سکتے ہیں. پھر روز آ کے جو ہے وہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی میرا مخالف ہے، اس کو بھی ہٹا دیں. اس کو آپ پارٹی میں کبھی کہتے ہیں 23 ایم این ایز کو نکال دیں، سینیٹرز کو نکال دیں، عالیہ حمزہ آج لگی ہے اس کو نکال دیں. سو اٹس لائک اے کیوس، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوتا.